اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین حجج من حجج اللہ۔ عزیزان محترم، عید سعید غدیر کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال اس بابرکت عید کی بدولت ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں، ہم اسلامی معارف کو اور اسلامی تعلیمات کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور اس طرح سے معاشرے میں ایک بہتر انسان کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک اچھے انسان کی حیثیت سے سرخرو ہو سکیں۔ عزیزان محترم، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی گراں بہا حدیث جسے رسالۃ الحقوق کہا جاتا ہے، اس حدیث کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور آج کا موضوع گفتگو پیش نماز کا حق ہے۔ یہ ہماری مساجد میں، یہ ہماری امام بارگاہوں میں، یہ جو افراد پیش نمازی کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، ہمارے لیے امام مسجد کا کردار ادا کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں، ان پیش نمازوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اس حق کو بیان کر رہے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ إِمَامِكَ فِي صَلَاتِكَ، کہ وہ تمہارا پیش نماز جو تمہاری نماز میں تمہاری امامت کے فرائض انجام دیتا ہے، اس کا تمہاری گردن پر کیا حق ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اس امام جماعت کا درواقع تعارف کروا رہے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن تَعْلَمَ، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ أَنَّهُ تَقَلَّدَ السَّفَارَةَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ، تو آپ کو اس بات کا سب سے پہلے علم ہونا چاہیے کہ یہ پیش نماز جو ہے، اس نے اپنی گردن پر آپ کے اور اللہ کے درمیان رابطہ برقرار کرنے کا جو سفارت قائم کر رکھی ہے، ایک فریضہ ادا کر رہا ہے کہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان رابطے کو قائم کرے۔ وَتَقَلَّمَ عَنْكَ وَلَمْ تَتَقَلَّمَ عَنْهُ، یہ آپ کی جانب سے خداوند متعال کی بارگاہ میں گفتگو کرتا ہے اور آپ کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ آپ کی طرف سے سفارت کے فرائض کو انجام دیتا ہے۔ وَلَمْ تَتَقَلَّمَ عَنْهُ، آپ اس کی جانب سے ان جملوں کو اللہ کی بارگاہ میں ادا نہیں کر رہے، وہ آپ کی جانب سے ان جملوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ وَدَعَا لَكَ وَلَمْ تَدْعُ لَهُ، وہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، صراط مستقیم کا راستہ ہمیں دکھا، ہم اس راستے پر چل کے انسان کامل بن جائیں۔ وہ آپ کی طرف سے دعا کر رہا ہے، وَلَمْ تَدْعُ لَهُ، آپ اس کی طرف سے دعا نہیں کر رہے ہیں۔ وَقَفَاكَ حَوْلَ الْمَقَامِ بَيْنَ يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہ تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم بارگاہ میں وکالت کو انجام دینے کے لیے وہ امام مسجد و امام جماعت کفایت کرتا ہے۔ پھر ایک اہم نقطہ، ایک نہایتی حساس نقطہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں فَإِن كَانَ نَقْصٌ كَانَ بِهِ دُونَكَ، اگر نماز میں کوئی نقص واقعہ ہو جاتا ہے، اس پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کے دوران اگر کوئی خلل واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے،
ان کانا نقصن کانا بہی، اگر نماز کے اندر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ کوتاہی اس امام مسجد کی جانب اس کی بازگشت ہوگی، دونا کا، آپ کی طرف اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ یعنی اگر نماز کے دوران اس پیش نماز سے تلفظ میں، مخارج کی ادائیگی میں، اللہ سے گفتگو کے دوران اگر کوئی نقص واقع ہوتا ہے، یا وہ مدارج عالیہ جو ایک نماز کو قائم کرتے وقت ایک امام نے جو صعود اختیار کرنا ہے، نماز کو جو معراج عطا کرنی ہے، اس معراج تک اگر نہیں پہنچ رہا تو یہ اسی امام کی طرف اس کوتاہی کی بازگشت ہوگی، دونا کا، آپ کی طرف نہیں ہوگی۔ لہٰذا اسی اہم مقام کی خاطر بہت سی شخصیات ایسی ہیں جو امام مسجد یا امام جماعت واقع ہونے سے کتراتی ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف میری نماز بلکہ میرے پیچھے جتنے افراد بھی میری اقتداء کر رہے ہیں اور جن کا میں نے خداوند متعال سے رابطہ قائم کروانا ہے، اگر نماز میں کوتاہی ہوئی تو یہ کوتاہی تو میری طرف بازگشت کر رہی ہے، ان کو تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، ان کی تو نماز کامل ہو گئی، ان کے تو فریضہ مکمل ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَ تَمَامًا كُنْتَ شَرِيكَهُ، اگر اس پیش نماز کی نماز تمام ہے، کامل ہے، بغیر نقص کے ہے، بغیر عیب کے ہے، كُنْتَ شَرِيكَهُ، تو آپ اس کی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہیں، آپ اس نماز کے کمال میں اس کے ساتھ شریک ہیں، وہ تنہا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فَضْلٌ، اور اس کو، اس پیش نماز کو اس عمل میں تمہارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَوَقَا نَفْسَكَ بِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کے ذریعے سے تیری نفس کی گویا کہ حفاظت کر رہا ہے، وَصَلَاتِكَ بِصَلَاتِهِ، اور وہ اپنی نماز کے ذریعے سے تیری نماز کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب جب یہ اتنے فرائض انجام دے رہا ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے قاعدے کے مطابق فتشکر لہ علی قدر ذالک، تو تیری یہ ذمہ داری ہے کہ اس خدمت پر تو اس کا شکریہ ادا کر۔ تو عزیزان محترم، نماز جماعت قائم کرنے کے لیے یہ ہماری مساجد میں جن شخصیات کو، جن افراد کو ہم بطور پیش امام اپنی مساجد میں لاتے ہیں، وہ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن میں ایک خصوصیات کو فقہا بیان کرتے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، پس اگر بچہ ہے ولو ممیز ہو اور وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھانے کی جو فرائض ہیں ان کو انجام دینا چاہتا ہے تو نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ پس پیش نماز کا بالغ ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے، عاقل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ دیوانہ ہے یا حتیٰ جنون ادواری کا شکار ہے، بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے، بعض اوقات ٹھیک ہو جاتا ہے، اسے امام جماعت واقعہ ہونے کی شرائط اس میں موجود نہیں ہے، وہ امام جماعت واقعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ فقہا کہتے ہیں کہ وہ 12 اماموں کی امامت کا قائل ہونا چاہیے، معتقد ہونا چاہیے، اور اگر وہ 12 اماموں کی امامت کو نہیں مانتا تو آپ اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس امام کا عادل ہونا یہ بہت ضروری ہے، اگر وہ غیر عادل ہے تو آپ اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر یہاں فقہا کہتے ہیں کہ اس کا حلال زادہ ہونا بہت ضروری ہے، اگر معاشرے میں اس کی شہرت اس عنوان سے ہے کہ وہ حرام زادہ ہے تو اس عنوان سے آپ اس کو امام جماعت یا امام مسجد نہیں بنا سکتے۔ اس کو نماز پڑھنا درست آتی ہو، فقہی مسائل کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہو، نماز کے مسائل کو اچھی طرح سے جانتا ہو، اس کی تجوید اور قراءت بالکل درست ہونی چاہیے۔ اگر ان چیزوں میں خامی ہے، نماز پڑھانا درست انداز میں وہ نہیں جانتا تو آپ اس کو امام مسجد یا امام جماعت نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر وہ عورت ہے تو مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی ہے۔ ہاں، اگر خواتین کا ایک اجتماع ہے اور وہاں وہ خواتین کے لیے امام واقعہ ہو رہی ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن مردوں کے لیے وہ امام واقعہ نہیں ہو سکتی۔ تو بطور معمول مساجد میں جب امام مسجد کو لایا جاتا ہے تو ان شرائط کا خیال رکھا جاتا ہے، اور بنیادی وجہ
کہ امام مسجد جو مسجد میں ہمارا اللہ سے رابطہ قائم کروا رہا ہے اس کے لیے اتنی شرائط کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس نماز جماعت میں مؤمنین کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں نماز جماعت کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الجماعت رغبتا عنہا وعن جماعت المسلمین من غیر علت فلا صلاۃ لہ۔ مرحوم مجلسی بہار الانوار کی جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 12 اور حدیث نمبر 19 کے تحت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نورانی فرمان کو لکھ رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں، من ترک الجماعت رغبتا عنہا وعن جماعت المسلمین، وہ شخص جو بلا وجہ بغیر رغبت کے نماز جماعت کو اور مسلمانوں کے اجتماع کو ترک کرتا ہے، فلا صلاۃ لہ، تو اس کی گویا کہ نماز ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کے اجتماع سے تنفر کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کے اجتماع سے دوری کر رہا ہے۔ نماز جماعت جو اسلامی تعلیمات میں ایک بہترین اجتماع کی نماد اور علامت کے طور پر بیان کی جاتی ہے، اس نماز جماعت سے دوری کر رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور گھر میں یا کسی بھی جگہ پر فرادہ جا کر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو امام محمد باقر فرما رہے ہیں فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ درواقع نماز جماعت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان امام محمد باقر فرما رہے ہیں فلا صلاۃ لہ، وگرنہ اس کی نماز درست ہے، لیکن نماز جماعت کی اس قدر اہمیت ہے کہ امام محمد باقر کہتے ہیں کہ گویا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کو مرحوم مجلسی بہار الانوار جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 12 اور حدیث نمبر 22 کے تحت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ فی الجماعۃ تفضل علی صلاۃ المفرد ب30 و20 درجۃ تکون 25 صلاۃ۔ اگر انسان 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس نماز کی فضیلت 23 درجہ جو ہے وہ اضافہ رکھتی ہے، تو 23 درجے اس نماز کی فضیلت ہے، اور نماز 2 رکعت ہے تو پس گویا کہ یہ نماز 25 رکعت شمار کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نورانی حدیث مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 22 کے تحت صفحہ نمبر 449 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو تحریر کیا جاتا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وعد ان يدخل الجنہ 3 نفر بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ 3 افراد کو بغیر حساب اور بغیر کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان 3 افراد جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، ان کی خصوصیت یہ ہوگی وَيُشَفَّعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُ فِي 80,000، ان میں سے ہر ایک 80,000 افراد کی شفاعت کرے گا۔ وہ کون ہیں افراد؟ المؤذن، وہ جو آپ کی مسجد میں اذان دیتا ہے، جس کے حقوق ہم نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیے، یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا اور 80,000 افراد کی شفاعت کرے گا۔ والامام، اور وہ شخص جو آپ کی امامت کے فرائض انجام دیتا ہے، آپ کو نماز پڑھاتا ہے، یہ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا اور 80,000 افراد کی شفاعت کرے گا۔ وَرَجُلٌ يَتَوَضَّعُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ، اور وہ شخص جو وضو کرتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتا ہے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا اور 80,000 افراد کی شفاعت کرے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ افراد جو مساجد میں ہم نے نماز جماعت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ درواقع ہماری مسجدوں میں، ہمارے علاقے میں اللہ کے نمائندے ہیں۔ درواقع
یہ دین کے خدمت گزار ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے، دین کے لیے وقف کر رکھا ہوتا ہے۔ یہ ہماری مسجدوں میں نماز جماعت پڑھاتے ہیں، ہماری امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، ہمیں دین کی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، ہمارے نکاح کے معاملات کو درست انداز میں اسلامی تعلیمات کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ ان کا فرائض میں یہ ہے کہ یہ لوگوں کی نماز جنازہ کو، نماز میت کو یہ پڑھاتے ہیں۔ مؤمنین کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، اگر کوئی مسائل پیش آ جاتے ہیں، کوئی آپس میں نزاع ہوتا ہے، تو یہ امام جماعت اسلامی تعلیمات کے مطابق اس اختلاف کو برطرف کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کمزور شخص، کوئی ضرورت مند شخص، کوئی محتاج شخص نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے اور آ کر امام جماعت کے سامنے اپنی مشکلات کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہی امام جماعت ہے کہ جو اس نماز میں شریک اہل خیر افراد کو، متدین افراد کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ان ضرورت مند افراد کی مشکل کو برطرف کریں۔ تو پس عزیزان محترم، یہ امام جماعت جو اس قدر زحمتوں کو انجام دے رہا ہے، اس قدر تحمل مزاجی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاشرت کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے رہا ہے اور اسلامی فرائض کو انجام دے رہا ہے، بطور معمول یہ نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نہایت ہی تحمل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، نہایت ہی سادگی سے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، یعنی تجملات ان کی زندگی میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ ظاہراً ایسے غیر ضروری قسم کے جو نمود و نمائش کے لیے لوگ اپنی گھروں میں جو کردار ادا کرتے ہیں، اشیاء کو لاتے ہیں، بطور معمول یہ امام جماعت جو ہیں وہ سادہ زیست ہوتے ہیں، یعنی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ معاشرے میں ان کی عزت، ان کی تکریم، انہیں وہ مقام اور ان کا وہ حق جو امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے، در واقع معاشرے میں کم لطفی کی جاتی ہے، انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر بیٹھنے والا یہ امام جماعت اور امام مسجد در واقع رسول خدا کا نمائندہ ہے۔ اگر آپ کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی احترام ہے، تو ان کی مسند پر بیٹھنے والے اس امام جماعت کا بھی آپ کے پاس احترام ہونا چاہیے، اس کی بات کی قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ اس شخص کو معاشرے کا حقیر ترین اور بدبخت ترین شخص قرار دینا، یہ در واقع انسان کی خود کے ساتھ خیانت ہے۔ انسان جو ہے وہ اس شخص کو اس کا اگر درست، واقعی اور حقیقی مقام نہ دے تو معاشرہ جو ہے وہ انحطاط اور پستیوں کی طرف جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں جو اسلامی انقلاب کی تحریک کا آغاز کیا، در واقع یہ تحریک مسجد و محراب سے آغاز ہوئی۔ یہی مساجد، یہی نماز جماعت، یہی سخنران، یہی مقرر کہ جو امام جماعت واقع ہوتا ہے محلے میں، یہ نماز جماعت پڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کا درس دیتا ہے، ظلم کے خلاف قیام کے لیے جد و جہد پر آمادہ کرتا ہے۔ انہوں نے ہی تحریک کا آغاز کیا اور ظالم حکمران سے نجات حاصل کرنے کے لیے عوام کو بیدار کیا، اور پورا ملک جو ہے وہ ایک اسلامی انقلاب کی جد و جہد سے متاثر ہوا، اور پورے ملک میں ایک اسلامی انقلاب آ گیا، اور اس اسلامی انقلاب کے نتیجے میں اسلامی نظام قائم ہوا اور اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ پس یہ افراد کو معمولی افراد نہیں ہیں، ہمیں ان افراد پر توجہ دینی چاہیے کہ یہ ہمارے محسن ہیں، اور ہمیں ان کا احسان کا بدلہ احسن انداز میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے مطابق ہمیں بہتر انداز میں ان کے احسان کو جو ہے وہ چکانا ہے اور ان کی خدمت کرنا ہے، اور انہیں معاشرے کا محترم ترین فرد شمار کرنا ہے، چونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر بیٹھے ہیں۔ لیکن اگر انہیں آپ اہمیت دینا چھوڑ دیں گے، جیسے آپ دیکھیں کہ انقلاب اسلامی آیا مسجد و محراب سے ہے،
لیکن انقلاب آنے کے بعد اب مسجد و محراب کم رنگ ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر آج آپ ایران کا وزٹ کریں تو آپ کو اسلامی تعلیمات اس انداز میں پر رونق نظر نہیں آئیں گی جیسے پہلے نظر آیا کرتی تھیں۔ لوگ اس انداز میں متدین آپ کو نظر نہیں آئیں گے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ اب مسجدیں کم رنگ ہو چکی ہیں، بے رونق ہو چکی ہیں۔ اب امام مسجد کو وہ مقام، وہ اہمیت اور وہ رتبہ نہیں دیا جاتا، اور خود امام مسجد کی طرف سے کوتاہی ہے کہ وہ اپنے مقام کو، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا مقام ہے کہ وہ مسجد میں اس محراب میں کھڑا ہے جو رسول خدا سے منسوب محراب ہے، اس مصلی پر کھڑا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب مصلی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرے، بغیر کسی خوف و خطر کے اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرے، تو آپ دیکھیں یہ درست معاشرہ دوبارہ درست ہو جائے گا۔ یہ جو معاشرے میں انحطاط ہے، یہ انحطاط دوبارہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بس عزیزان محترم، در واقع کوتاہی خود ہماری طرف سے بھی ہے، کوتاہی خود پیش نماز کے انتخاب میں بھی ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ ہم ایسے باصلاحیت فرد کا انتخاب نہیں کرتے کہ جو درست انداز میں ہمیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کروائے، جس کے نتیجے میں ہم اپنی مساجد میں جمود دیکھتے ہیں، اپنی مساجد میں ترقی کو مشاہدہ نہیں کرتے ہیں، اور خود اپنے نفسوں میں اس ترقی کو مشاہدہ نہیں کرتے جو ترقی ہمارے وجود میں اس امام جماعت کی بدولت ہونی چاہیے۔ وہ معنویت، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری جو ہماری وجود میں آنی چاہیے، در واقع وہ ہمارے امام جماعت کے وجود میں بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہماری یہ انحطاط کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بہترین پیش نماز کا انتخاب کریں، جو باتقویٰ ہو، جو متدین ہو، جو پرہیزگار ہو، جو اسلام شناس ہو، جو اچھی طرح سے اسلامی تعلیمات کو آگے آپ تک پہنچا سکے۔ اس کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہے، اس کا کام آپ کو اسلام سے روشناس کروانا ہے۔ اس کا کام وہ تمام امور انجام دینا ہے کہ جو عصر غیبت کبریٰ میں امام معصوم علیہ السلام کی نیابت میں ایک امام مسجد کو ادا کرنا ہے۔ لہٰذا اس شخص کو کم اہمیت شخص تصور نہ کیا جائے، اور اس کے حقوق کو ادا کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں پیش نماز کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے ہم درست انداز میں اسلام شناس بن سکیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن مصر رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔